تو واٹ ہیپنڈ ان سچ اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کہ دنیا کی پوری تاریخ بدل گئی. مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ دین کے اندر جو ہے نا میجریبل آؤٹ کم کا کانسیپٹ ایٹ لیسٹ ان دا اسپرٹ آف اٹ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کیا امپیکٹ آ رہا ہے. آئی مین وی نو پیپل بڑے کام کر رہے ہیں, پوری رات جاگ رہے ہیں, فجر میں سو رہی ہے. یہ جو فیشن میں نا علماء کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یار اچھا یہ لوگ کچھ دین کا آخرت کا کام کر رہے ہیں, نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. بیسٹ چیز کیا ہے میرے لیے کہ ان کا کوئی ایسا پوائنٹ نکالوں جو ویک پوائنٹ ہے ان کو کرٹیسائز کروں. آپ سچ بولتے ہیں, آپ لوگوں کے برڈن اٹھاتے ہیں, آپ جی مہمان نواز ہیں, یو اسپیک دا ٹروتھ آلویز. اب مسئلہ کیا ہے, ہم لوگ ڈائریکٹ ہمیں لیڈرشپ پوزیشن چاہیے, اس سے پہلے جو 5 پری ریکوزٹس ہیں نا اس کے اوپر محنت نہیں کرتے. یہ چیزوں پہ محنت ہوگی نا, اللہ تعالیٰ خود ہی چوز کر لیں گے فار لیڈرشپ پوزیشن. واقعات پڑھو جہاں پہ آپ علیہ السلام نے غصہ کیا ہے, وہ اتنے وقار اس کے اندر ہے, اتنی اس کے اندر گریس ہے. ہمارے نبی جو ہے نا وہ نرم مزاج تھے. وین ایور اینی تھنگ کیم ٹو ہز اون ذات تو فوراً معاف کرتے تھے, لیکن جیسی سسٹم کے اوپر کوئی بات آتی تھی جو سپورٹ دی ہے کہ اللہ تو کس یعنی اجنبی بیگانہ کے حوالے کرتا ہے, یا اللہ جو مجھے ایسے دھکے دے اور مجھے ایسا سلوک کرے, اگر تو راضی ہے تو آئی ڈونٹ کیئر. ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, لبرل طبقوں میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم کیسے پورا مدنی پورا دین شریعت کے ساتھ انفورس کرنے کی بات کر سکتے ہیں. وہاں تو لوگوں کے دلوں پہ ابھی اتنی محنت نہیں ہوئی ہوئی کہ وہ پہچانے اپنے خدا کو. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی میں حکمہ میں ایڈمیشن لے رہا ہوں, لیکن بس یہ ہے کہ وہ میرے ایک ریلیشن ہے, وہ میرا تو ختم نہیں ہوگا نا وہاں سے. تو سیکریفائز سپوز ٹو اسٹارٹ فرام ون اون سے کہ اللہ اگر یہ آج ختم ہو گئے نا, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ دعا ایک آخری نبی ہی مانگ سکتے. بدر ایک ایسا واقعہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ سب کچھ چینج کر سکتا ہے. یعنی پہلی دفعہ آپ علیہ السلام کے چہرے پہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ میرے ساتھیوں کو کیا ہوا ہے, اور حضرت ام سلمہ سمجھا رہی ہیں کہ آپ یہ کر گزریں تو یہ آپ کو فالو کریں. جی Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another episode of the Nasiha Discourse, and alhamdulillah, we're very fortunate, not just because of the fact that we have a very special guest here, but in fact today we have 2 very special guests, and both of them actually need no introduction. They've been at Nasiha for many times. To my right is Dr. Zishan, who is the patron of Nasiha, who is our mentor, our teacher. تو جتنی بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش جو ہے سر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ڈر گیا کہ ساری ان کی ذمہ داری ہے. وی آر ٹریمنڈسلی گریٹفل. اینڈ ابھی جو ہے ہی از لینڈڈ, اینڈ پھر سر کو آتے ساتھ ہی ریکویسٹ کی کہ ایک پوڈ کاسٹ ہم کر لیں, بیکاز ہمارا جو لیڈرشپ کیمپ ہے اس کے لیے سر آئے ہوئے. تو سر جزاک اللہ خیر, آپ کہیے سے ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. To my left is somebody that جس کی ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ نصیحت جوائن کرے, is the co-founder of Hikmah Institute from Karachi, Shahzeb, also my class fellow at LUMS, and mashallah مولانا بھی ہیں اور بہت سارے اور کام بھی کریں. آپ ہیں الحمدللہ. Shahzeb is also here for those of you listening for the Shift Prophetic Leadership Boot Camp, which is a program that we're hoping sort of be a success inshallah for the community. اسی آنسر سے ایکچولی وی تھاٹ دیٹ بیکاز دے آر بوتھ ہیئر دیٹ ہم آج جو ہے پروفیٹک لیڈرشپ پہ فار دا جنرل آڈینس بات کریں. تو سر میں آپ لوگوں سے مختلف چیزیں پوچھوں گا, اینڈ آئی وانٹ کہ آپ لوگ اس پہ جو بھی ریفلیکٹیولی کنسیڈر اس کی بات کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, میں وانٹ ٹو بگن ود یو اینڈ ایکچولی آسک یو اسٹریٹ اپ کہ بہت ساری دفعہ لیڈرشپ از لائک دا بز ورڈ ٹوڈے. Everybody is talking about it in so many contexts. Everybody wants to be a leader as well. Then within a Muslim audience, the notion of prophetic leadership also comes up as well. ایک چیز جو میں نے کئی دفعہ سیشنز میں بھی نوٹس کی اور پوچھا بھی کہ اوکے we take the Prophet as the best leader, right? But what is essentially the model or the framework of prophetic leadership? Western اس میں تھیریز میں تو بہت سارے فریم ورکس اور ماڈلز ہیں, بٹ اگر ہم اس کو اختصار کرنا چاہیں کہ پروفیٹک لیڈرشپ کا کانسیپٹ فنڈامنٹلی کیا ہے, آپ اس پہ کچھ اگر وضاحت کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. پہلی بات تو ہے کہ جب لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے تو اٹ از یہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھے, کرتے کیا تھے, اپروچ کیا تھی. پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ امپیکٹ کیا تھا,
کن چیزوں کو انفلوئنس کیا. اور ہم سب سے زیادہ یعنی ایون لیڈرشپ لٹریچر کے اندر بڑا لیڈر اس کو مانتے ہیں جس نے سب سے میسو ریولیوشن یا چینج پروڈیوس کی. تو اس اعتبار سے یعنی ہمارے سامنے وہ مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے 100 موسٹ انفلوئنشل، اور اس میں اس نے نمبر 1 پہ رکھا. اس نے جسٹیفائی کیا کہ کوئی نہیں تھا جس نے بوتھ آن اسپریچول ایز ویل ایز سیکولر گراؤنڈ اتنا امپیکٹ ڈالا ہو، جس کی پرسنالٹی اتنی مکمل ہو، یہاں تک کہ وہ فالوئنگ اور پریکٹسنگ کرسچن ہونے کے باوجود اس نے جیسس علیہ السلام کو بعد میں رکھا. تو امپیکٹ وائز دنیا حیران ہے کہ یہ ہوا کیا، یہ فنومنا کیا تھا. مطلب کوئی بھی آبجیکٹیو ہسٹورین ہو دیکھے یا یہ لوگ کس قسم کے تھے، سپر پاورز کون تھے، تو واٹ ہیپن ان سچ اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کہ دنیا کی پوری تاریخ بدل گئی. تو لہٰذا ان کو لامحالہ ایوری بڈی ہیز ٹو ایکسیپٹ ہم ایز ون آف دا گریٹسٹ لیڈرز اف ناٹ دا گریٹسٹ. آئی مین obviously most of them have accepted him as the greatest leader ever. اب پھر اسے ورک بیک کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا. تو ایک چیز ان کو اور سرپرائز کرتی ہے کہ اسی لسٹ میں فار ایگزامپل 100 کی لسٹ میں ہمیں حضرت عمر بھی مل جاتے ہیں، اور جن کو وہ نہیں بھی لکھ رہے، جن کو اس میں شامل 100 میں نہیں بھی کیا انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز ایز ایف دیٹ آل آف اے سڈن ویئر دیر واز ناٹ اے سنگل پرسن ورتھ مینشننگ، دیر واز سون انف an industry, a factory of leaders. خالد بن ولید ابھی بھی پڑھائے جا رہے ہیں ویسٹرن ملٹری اکیڈمیز میں. حضرت عثمان، حضرت عمر، ان پہ لیکچرز ہو رہے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت علی پہ ہو رہے ہیں. سو وہ ہوا کہ ایک تو خیر ان کی حد تک کیا ہوا، اور پھر اتنے اسٹارز کیسے ایک ہستی نے کیسے پروڈیوس کیا. سو اٹ ڈنٹ اینڈ ود ہم. تو زیادہ جو ہوتا ہے وہ امپیکٹ کی وجہ سے دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کا پروفیٹک ماڈل آف لیڈرشپ وہ ایک پھر اس میں ہم جب چاہتے ہیں ذرا سا زوم ان کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. مگر یہ اگر تم سے پوچھو گے کہ دنیا کیسے دیکھتی ہے، ناٹ جسٹ مسلمس، ہم تو معتقد ہیں، بٹ اعتقاد کی اگر لینس ہٹا کے بھی دیکھیں تو بڑے یعنی الفانسو لامارٹین ہیو ٹو لک ایٹ دی اسمالنس آف مینز اینڈ دی گریٹنس آف ریزلٹس، ہو کین ڈیئر کمپیئر محمد علیہ الصلوۃ والسلام ود اینی ون. اور اسی طرح سے ہر ایک کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہے اور ایکسیپٹ کر رہا ہے. اور یہ آئی تھنک میں سیکنڈ اس میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو جب ہم جاتے ہیں اسکروٹنائز کرتے ہیں تو وہ امپیکٹ آیا کہاں سے، انفلوئنس آیا کہاں سے. بٹ پہلی بات یہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اف وی ٹاک اباؤٹ واٹ از لیڈرشپ. لیڈرشپ از بیسکلی کہ کسی شخص نے ایک سیدھی ایسے چل رہی تھی، لوگ سفر کر رہے تھے، لوگ جو تھے وہ پھنسے ہوئے تھے، حقوق تلف ہو رہے تھے، پامال ہو رہے تھے، اینڈ آل آف اے سڈن اے پرسن کیم، اس نے بالکل ہسٹری کا کورس ٹرن کر دیا. اینڈ اگین اس میجر پہ جب لیڈرشپ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بالکل سر. اس میں ایک چیز جو کہتے ہیں، میں بائی میں آپ اسے کوئی بھی آنسر کر سکتے ہیں، اگر کچھ لوگ مجھے نہیں آئے گا تو میں فوراً شاذب کو ریفر کرتا ہوں. اس جنریشن کی جواب یہ کہتے ہیں کہ امپیکٹ، یعنی اس کو آپ نے امپیکٹ کی بات کی، تو ہاؤ ڈو وی ناؤ ہیو اے لاٹ آف پیپل ہو وانٹ ٹو کریٹ دیٹ امپیکٹ، رائٹ؟ میں بڑا لوکلائز کرتا ہوں، پیپل تھنکنگ ٹوڈے دیٹ اگر میں ایک ادارہ بناتا ہوں، میں ایک چینل بناتا ہوں، میں انسٹاگرام پہ آتا ہوں، میں امپیکٹ کریٹ کرنا، وہ آج امپیکٹ نمبرز سے میئر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سبسکرائبرز سے، فالوورز سے، پاپولیرٹی، یہ ساری چیزیں سے ہو رہا ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو دین بیلنس اسپرچویلٹی ان ہیئر دیٹ ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں وما علینا الا البلاغ، دیٹ آپ کا کام تو رزلٹ ہے، بیکاز امپیکٹ از اباؤٹ رزلٹ. تو یہ تو ریٹروسپیکٹ میں. تو جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں اور اگر میں کہتا ہوں کہ ہاں ہی از دا گریٹسٹ لیڈر بیکاز وہ امپیکٹ کریٹ کر رہے تھے، بٹ کیا پھر مجھے بھی امپیکٹ کو چیز کرنا ہے یا مجھے کچھ اور قوائف ہیں جن کو چیز کرنا ہے؟ ایک چیز بڑی امیزنگ، رائے کیساگرانڈا بڑا ہسٹورین ہے زبردست کی، ایکیڈیمک سرکلز میں بڑی اس کی رسپیکٹ ہے. تو یہ ایک بات کہتا ہے کہ ایوری بڈی اراؤنڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم could feel کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ ہم. The impact has a very something bigger than life, something else, something way beyond him. So he was not interested in establishing his own power or his own riyasat or anything. So it was about that big cause that everybody could sense. That's not about his ego. It's not about him becoming popular or becoming more powerful. So I think جب ہم بات کرتے ہیں کانٹیکس میں تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے، میں جب کہہ رہا ہوں کہ میرے کتنے فالوورز ہیں، میں میڈیا لے کے بیٹھتا ہوں، میں یوتھ کو جمع کرتا ہوں، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں کیا اتنا پیور ہوں اپنی انٹینشن میں. سو آئی تھنک بات ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اٹ نیور میٹرڈ فار ہیم، دا ریئل تھنگ دیٹ میٹرڈ فار ہیم. ایک چیز میں کہتا ہوں کہ اس کا بڑا ویٹ ہے، میں ابھی بچوں سے بھی کہہ رہا تھا یہ کل
کہ جب ایکچولی میں حذیفہ کو تیار کرتا ہے اس شفٹ میں چلنے کے لیے، تو میں نے کہا نیت کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے بات کی کہ دیکھو ایک چیز جو چیز بہت نوٹسبل ہے پروسیسم کے بارے میں، کہ اور وہ چیز امیزنگ، اچھا یہ چیز ہم سب فیل کر سکتے ہیں، اتنا اخلاص ہمیں آ سکتا ہے. ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق میں تو ساری زندگی لگتی ہے، اس کو ریفائن کرنے میں، فرمانبرداری کرنے میں، اللہ کو جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں فیل ہو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ایک درجہ احسان کا ہے نا. لیکن اتنا کہ کسی یعنی انسانیت کی سفرنگ کو دیکھ کر، مخلوق کی سفرنگ کو دیکھ کر بھی دل میں ایک دائیا پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک وہاں سے بھی اخلاص آتا ہے، جس کو اللہ بڑا اس کو وہ کبھی ظاہر ہے کہ اس میں ہے تو ایونچولی اللہ کی رضا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، مگر وہ صرف میرا ٹریگر جو ہوا تھا اس وجہ سے ہوا تھا، یار یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہو رہا ہے کہیں پر بھی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، سوڈان میں فار ایگزامپل. سو وہ چیز دل میں ایسا اسٹرانگ دائیا پیدا کرتی ہے، انسان کہتا ہے یار آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دیٹ. سو اٹس ناٹ اباؤٹ اگین، اٹ ڈڈ ناٹ ٹریگر فرام کریٹنگ این امپیکٹ اینڈ بیکمنگ لارجر دین لائف. اٹس مور اباؤٹ کہ آئی وانٹیڈ ٹو پلیز اللہ اینڈ امپروو دا لائف آف دیز پیپل. اللہ نے مجھے بچایا، اللہ نے مجھے سیکورٹی دی، لیکن فلسطین میں کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہوں، پاکستان میں کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہوں، سوڈان میں کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہوں. تو آئی تھنک وہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فیل، کیونکہ جو آپ علیہ السلام کی جو آئیڈینٹی والی آیت بھی آتی ہے نا، جس میں سورہ توبہ کے آخر میں، تو جو تعارف کی جو سب سے پیک کی چیزیں آپ کی بتائی گئی ہیں، تو کون ہے عزیز علیہ ما عنتم، تم پہ ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے وہ اس پہ ان کے اوپر ہیوی ہے، بھاری ہے علیہ السلام. وہ بالمومنین رؤوف الرحیم، بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں مومنین کے ساتھ، رائٹ. سو وہ ساری چیزیں آئی تھنک وہ اگر کسی تک ایکوائر کر لیتے ہیں تو اس کو یعنی ہم علماء سے سنا کہ اس کو بیسکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از دا فکر آف دا پروفٹ، اور پھر دین یور ان ہز فٹ اسٹیپس. اب آپ امپیکٹ کریٹ کریں، کچھ بھی کریں، اٹ وڈ نیور بی اباؤٹ یو. تو یو آر مطلب یو ناٹ بی ہوپ فلی ان شاء اللہ مس الائنڈ اور ڈیویٹڈ. اچھا، اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں گا، کیونکہ نا یہ ورڈ سر آج کل جو ہے نا میں بڑا اس ورڈ کے اگینسٹ ہوا ہوں تھوڑا، کیونکہ نا امپیکٹ کو نا ہم نے آج کل ایک جو سمجھ لیا ہے وہ ہے، ہم ویسٹرن سوسائٹی سے لیتے ہیں، اس کو میجریبل آؤٹ کم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امپیکٹ کو ہم اس طرح جج کرتے ہیں میجریبل آؤٹ کم. اب دیکھیں مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ دین کے اندر جو ہے نا میجریبل آؤٹ کم کا کانسیپٹ ایگزسٹ ایٹ لیسٹ ان دا اسپرٹ آف اٹ، وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب پہلے بار پروفٹ ہوڈ اناؤنس کری، یہ نہیں تھا کہ میں 1.25 میرا اینڈ 23 ایئر ٹارگیٹ ہے کہ 1.25 صحابہ کو میں ریڈی کروں گا، یہ نہیں، کہیں نہیں تھا. لیکن اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ان آر دینی سرکلز آلسو، اور جو بچے بچیاں دین پہ امپیکٹ لانا چاہتے ہیں تو دے آر اکویٹنگ اٹ وتھ میجریبل آؤٹ کمس، کہ بھائی میرے کتنے سبسکرائبرز ہیں، میرے سیشن میں کتنے لڑکے آ گئے، کتنے لوگ آ گئے سیشن میں. I think this is killing the true spirit of what people are trying to do or what we are doing. دیکھیں اصل جو امپیکٹ آتا ہے نا وہ سر مجھے یہ لگتا ہے، آپ کریکٹ کر دیے گا. اچھا، فار دوز ہو ڈونٹ نو، سر ہمارے ماشاء اللہ استاد بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں سر، تو میں بار بار سر کی طرف دونوں میرے استاد بن چکے ہیں ویسے. ہمارے ہیں، آپ کا تو امپیکٹ جو ہے نا، اگر کوئی بھی بندہ یا بندی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، بے شک ان کے ذریعے ہزاروں لوگ سیشن میں آ رہے ہیں، ان کے ذریعے یوٹیوب کے بڑے ویڈیوز ہو رہی ہیں سب، لیکن اس کا اپنا دل میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس کا اپنا دل ہی جو ہے وہ دین سے نہیں جڑا ہوا، عبادات سے نہیں جڑا ہوا، اعمال سے نہیں جڑا ہوا، اینڈ دا پرسن از ڈسکنیکٹڈ فرام اللہ تعالیٰ، لیکن آن دا فیس آف اٹ وہ بہت بڑے سیشنز ہو رہے ہیں، بڑا بظاہر دین کا کام ہو رہا ہے. سو یہ ایک مسئلہ ہے. تو دا بگیسٹ امپیکٹ جو دیکھنا ہے شیخ، وہ اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا امپیکٹ آ رہا ہے. وی نو پیپل جو سر بڑے کام کر رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں، فجر میں سو رہی ہے. اچھا، اس کو جو ہے نا بڑا لائٹ لے لینا ہے، یار کوئی بات نہیں، اٹھ کے قضا پڑھ لیں گے. لیکن وہ ایک کہتے ہیں نا کہ پوری رات جا کے کام، تہجد میں رو، فجر میں سو. ٹھیک ہے، یہ والا اسپیکٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ. تو اس کے اندر جو میجریبل آؤٹ کم والی چیز آئی ہے نا، اس نے شیخ آپ نے بہت اتنا پیاری چیز اٹھائی ہے کہ یہ چیز ہمارے دینی سیٹنگز کے اندر، ایون آرگنائزیشنس کے اندر سر اتنی زیادہ آ گئی نا کہ بھائی دین کا کام کر ٹھیک ہے، لیکن میجریبل آؤٹ کم کیا ہے؟ ہم انسلیو کراتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی 1200 ٹکٹس بکے یا نہیں بکے. ٹھیک ہے، تو سر یہ اسپرٹ والی چیز جو ہے نا، یہ اگر امپیکٹ اپنے اندر دیکھیں گے، آئی تھنک اس کا زیادہ امپیکٹ اپنے اندر ہوگا رادر دین میجرنگ دا میجریبل آؤٹ کمس. مطلب یہ رومی رحم اللہ فرماتے تھے نا، when I was young I wanted to change the world, now that I'm wise I want to change myself. So I think ہم بات اسی سے کر رہے ہیں کہ اندر وہ داعیہ اخلاص والا پیدا ہوا. اب یہ جو ان کا واقعہ آتا ہے مولانا علامہ عطا اللہ شاہ بخاری کا، کہ انہوں نے خطاب کیا ہزاروں کا مجمع، پھر وہ تھک کے 2.5 گھنٹے کے بعد وہ ریلیکس کرنے کے لیے ناشتہ کرنے بیٹھے، تو ایک
دیہاتی اٹھ کے آیا کہ میں تو آپ کے لیے آیا تھا, میری ٹرین لیٹ ہو گئی, اور ناشتہ چھوڑا اور وہی 2.5 گھنٹے کا بیان وہ کر دیا اس کے لیے. سر پوچھا حضرت شاہ جی کیا کیا آپ نے ایک کے لیے پورا کیا؟ یعنی وہاں تو ہزاروں مجمع تھا, ایک کے لیے اتنی محنت کی. تو نے کہا پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا, ابھی بھی ایک کے لیے کیا. آئی تھنک وہ چیز ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو وہ سمجھو 1 ہے, اور اس کے بعد جتنے میجریبل آؤٹ کم اس کے بعد 0 ہیں, تو وہ اگر 1 نہیں ہے تو سب چیزیں بالکل 0 ہیں, بلکہ نیگیٹو. So I think that وہ آپ دونوں جو بات کہہ رہے ہیں, it's also about essentially understanding that there is a balance to it. کہ measurable outcomes بھی انسان کی فطرت ایسی ہے کہ آپ رزلٹ کے اس سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں, آپ کو ایک اسٹریٹجی بھی بنانی ہے. آج کی دنیا کے لحاظ سے نہیں, انسان اپنے دور کے لحاظ سے کرتے تھے, but then I think when you look at it from the notion of your intention, purpose, spirituality, connection to Allah subhanahu wa ta'ala, تو انسان کہتا ہے کہ وہ اصل گول میں خود ہوں. And I think that's where the Prophet actually did stand out as a role model in literally everything. کہ بدر سے پہلے ایک ان کی پلاننگ ہے, ان کی تہجد اور ان کی دعائیں, کہ he's leading in all fronts. And what other way saying essentially کہ ہم بہت ساری دفعہ جو ہے نا یا ایک میں اچھے ہیں دوسرے میں اچھے, and that's where the problem is. شاید میں آپ سے ایک چیز پوچھوں گا کہ like in that context then ایک چیز ہے, leadership is also about position, and then there's privilege as well in today's time at least, right? بہت سارے notions میں leadership does not just have to be کہ آپ prime minister ہی بنے, ہر رول میں ہوں, but then there's the other side as well, it's about responsibility, right? اس کو آپ کس طرح اسلام اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے, اگین اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے. دس از آلسو ویری ٹرکی کہ پوزیشن ہوگی, اس کے ساتھ پریولیج ہے, but then responsibility ہے. شیخ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ رسپانسبلٹی کو اون کرنا از ایکچولی لیڈرشپ. ٹھیک ہے, یہی اصل میں لیڈرشپ ہے. اور ہم لوگوں کو آئی تھنک انفارچونیٹلی آج کل نا لیڈرشپ کا ایک کریز تھوڑا زیادہ تھا. شروع میں بھی آپ نے کہا تھا, آئی مین ایوری ون وانٹس ٹو بی اے لیڈر, لیکن اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی نا, اس سے مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آیا. میں نے ریسنٹلی سنا تھا سیرہ کا, صحابہ کرام وہ سٹنگ, اور نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے, مجلس ختم ہوئی. سو دیر واز دس فیمیل, وہ ان کو ٹو ٹیک دا رائٹ ورڈ جو دیوانی ہو جاتے ہیں, یعنی کہ مینٹلی انسٹیبل جو ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ بھی عموماً دیکھتے ہیں, تو مدینہ کی گلیوں میں گھومتی نہیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو روکا اور ان سے بات کرنا شروع کری. اچھا, صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان سے آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ اچھا نبی علیہ السلام نے کوئی گھنٹوں بات کی تھی, پتہ نہیں آئی تھنک 1 hour or 2 hours something like this. سو آپ یا رسول اللہ ان سے کیا بات کر رہے ہیں, یور ٹائم, ان کی بات بھی اس سینس میں صحیح تھی کہ آپ کا ٹائم اتنا پریشیس ہے, آپ ان سے کیا بات کریں, بظاہر کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا اس بات کا. تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ میں اس سے نہیں بات کروں گا تو کون کرے گا, تم سب نے تو منع کر دیا نا, تم نے تو مجھے روک رہے ہو, تو میں نہیں بات کروں گا تو کون. اب دیکھیں شیخ, یہ کہاں پہ جا کے اپنی رسپانسبلٹی کو نبی علیہ السلام پورا کر رہے ہیں. اور یہ والا جو لیول ہے نا, یہ شیخ یہ جو ہے نا, یہ ہمارے لیے تھریش ہولڈ ہے, یہ بالکل پیک ہے کہ انہوں نے اس عورت کی بھی رسپانسبل اپنے آپ کو سمجھا کہ میں نے اس کو بھی ٹائم دینا, کیوں, کیونکہ یہ بھی امت ہے, یہ میں رحمت للعالمین. تو رسپانسبلٹی والی چیز جو ہے نا, یہ ہی اس کو اون کرنا ہی لیڈرشپ ہے. اینڈ دا پیپل جو لیڈرشپ کی پوزیشن پہ آ کے کہتے ہیں اب رسپانسبلٹی کو آگے پیچھے کرتے ہیں, آئی مین ہر قسم کی رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے, چاہے فیملی کی ہو, اپنے انسٹیٹیوشن کی ہو, اوروں کی ہو, ہر قسم کی رسپانسبلٹی کو کمپلیٹلی اون کرنا از ایکچولی ٹرو لیڈرشپ ہے. سر یہ صحیح ہے, بالکل ظاہر ہے. مطلب ہم بات یہ کرتے ہیں نا کہ ٹائٹلز مل جائیں, لیجیٹمیٹ پاور مل جائے جسے کہتے ہیں, نہیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اگر آپ کو مل بھی گیا تو ایکچولی فرام واٹ وی نو اباؤٹ پولیٹیکل سائنس اینڈ دا وے تھنگز اینڈ دا ورلڈ آپریٹس, تو کرسی کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یو اینڈ اپ ڈوئنگ پریٹی مچ دا سیم تھنگس وچ یور پریڈیسیسر ہیو بین ڈوئنگ, جس کو آپ کمپلین کر رہے تھے. تو آئی تھنک وہی اسی چیز کو جگانے کی ضرورت ہے کہ ہر لیول پہ ایک ماں ہے, ایک باپ ہے, بڑا بھائی ہے, کلاس روم ہے, مدرسہ ہے, ایک چھوٹا سا محلہ ہے, ہر جگہ وہ لوگ جو اجتماعی کلیکٹیو گڈس کے لیے, کلیکٹیو فیور کے لیے, کلیکٹیو بینیفٹس کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, لوگوں کی ضروریات کو سمجھ رہے ہیں. آئی تھنک اور اس کا اتنا یعنی سم ہاؤ ہم کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے, زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو کام ہے نا, اس کا یعنی آپ سوچو کہ ایک صاحب ناٹ صحابی, پہلے کسی جنریشن میں, اس نے صرف ایک خاردار یعنی ایک تھورنی ایک بش جو ہے وہ رستے سے ہٹا دی, اور اس پہ اس کی جنت کا اس کو سنایا گیا, حالانکہ اس کے اعمال نہیں تھے آگے پیچھے. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ کراچی ہے تو ہر گڑھا جو سڑک پہ ہے دیٹ از یو نو پیتھ وے ٹو جنہ, تو اس پر ہمارا دھیان نہیں جا رہا. تو سماؤ وہ
مسجد تک تو کسی حد تک کلاؤڈ بن گیا ہے کہ وہ نماز میں پابندی سارا کچھ ہو رہا ہے، بٹ یہ جو کلیکٹیو اسپرٹ ہے یہ لیڈرشپ ہے، کمیونٹیز بلڈ کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنا، ساری چیز کرنا. So would it be accurate to then say, if I was showing so people saying that the Prophet said کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی سے he was blessed, he سب کو کیا. But if I look at the seerah, what happens in that night in the cave of Hira is this, that yes, نبوت کا ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، there is no denial of that, but in terms of the position that has been given to them, لوگ تو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ لائک کہ کیبنٹ نے اپروو کر دی اور کل سے وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے، ٹھیک ہے. دیٹ پوزیشن از ان فیکٹ ان دی انیشیل ایئرز مور اباؤٹ سم تھنگ دیٹ از بٹوین ہم اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رائٹ. اینڈ رسپانسبلٹی ایکچولی جو دی گئی ہے، اور وہ پوزیشن اسٹیبلش ہوتے ہوتے تو ایکچولی 23 سال لگتے ہیں کہ جہاں لوگ ان کو مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی، رائٹ. تو آج جو ہمارا ایک گلہ ہے کہ جی ہمارے پاس پوزیشن نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، ہینس ہم پرفارم نہیں کر سکتے، تو اصل پرابلم تو یہ ہے کہ پوزیشن تو شاید اگر مل بھی جائے تو رسپانسبلٹی ایسے میں میرے کو تیار نہیں. اچھا اب اس کو امیجن کرو کہ جو کسی پوزیشن میں ہے اور اس کے نیچے یا اس کے افیکٹیز میں تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز اینڈ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل. اچھا ظاہر ہے کہ اس کا وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے، اس کی پرابلم. اچھا مسئلہ ہے کہ میں اپنے لیول پہ جو مجھے لیڈرشپ شو کرنی چاہیے تھی، جو مجھے اپنے ارد گرد کمیونٹی بلڈ کرنی چاہیے تھی، جو مجھے اپنے ساتھ کے لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنا چاہیے تھا، ان کو لے کر چلنا چاہیے تھا، ان کی ایجوکیشن، ان کے علم، ان کی اللہ سے قربت، ان کی زندگی، ان کی ہیلتھ کیئر، ان کی دوسری چیزوں کو بلڈ کرنا چاہیے تھا. اچھا مجھے چاہیے بہانہ، میں اتنا تو ہوں نہیں کہ میں یہ سارے کام کر سکوں، رائٹ. سو میں کیا کروں گا کہ وہ اپنا اوپر والا جو مجھے نظر آ رہا ہے اس پہ شاٹ لگاؤں گا، اس پہ ڈالوں گا، اور اپنے آپ کو یہ ظاہر ہے فولس پیراڈائز میں مبتلا کروں گا کہ میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو میں کر دیتا. بیسکلی کیا ہے کہ میں چکن آؤٹ کر رہا ہوں، میں خود نہیں کرنا چاہتا، اور اگر میں سیریسلی لیتا تو میں کچھ اسٹیپس لیتا ہوں. دوز اسٹیپس وڈ ہیو بین ویری فل آف ایفرٹ اینڈ ہارڈ شپ. اب میں کرنا نہیں چاہتا تو میرا بیسٹ کیا ہے کہ میں کرٹیسائز کروں. یہ جو فیشن میں ہے نا، علماء کو بھی کرٹیسائز کرنا، کیونکہ لگ رہا ہے کہ یار اچھا یہ لوگ کچھ دین کا آخرت کا کام کر رہے ہیں، نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. سو بیسٹ چیز کیا ہے میرے لیے کہ ان کو کسی طرح سے ان کا کوئی ایسا پوائنٹ نکالوں جو ویک پوائنٹ ہے، ان کو کرٹیسائز کروں، اور پھر میں خود عمل سے اپنے آپ کو ایگزامپٹ کر دوں، رائٹ. سو آئی تھنک اٹس اے ویری کامن فنامنا. میں اپنے سرکل آف کنٹرول، سرکل آف انفلوئنس میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے مزے لگے ہوئے ہیں سرکل آف کنسرن میں رائٹ شاٹ مارتا ہوں، لیفٹ شاٹ مارتا ہوں، سامنے شاٹ مارتا ہوں. سو یہ آئی تھنک دس از دا انہیپی ریالٹی. سر ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ہے، and I want both of you to sort of give your own reflection on that we see young people doing the work of deen today, right? And mashallah people as young as Shahzeb, آپ یہ اپنی ماشاءاللہ، ہم نے تو آپ کو جوانی میں دیکھا تھا، پتہ نہیں کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو ایکچولی وہ سیشن کی انرجی پہ بات ہو رہی تھی، تو میں کہتا کہ ہم نے تو سر کو چلو بہت جوان تھے، امامے میں ابھی بھی جوان ہے، بٹ تو آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہو گئے. But you know that Allah subhanahu wa ta'ala made the Prophet to wait all the way till 40. ٹھیک ہے، کیا سکھایا جا رہا تھا، اینڈ دین اس کے جو لاسٹ فیو ایئرز میں جو سولیچیوڈ ہے، ٹھیک ہے، ادھر کیا سکھایا جا رہا تھا، اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ ان ٹوڈیز کانٹیکسٹ اف وی تھنک اباؤٹ لیڈرشپ، رائٹ، کہ از دیر اے ویٹنگ پیریڈ، از دیر دا نوشن آف سولیچیوڈ. ٹھیک ہے، obviously وہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ہم غاروں میں چلے جائیں، بٹ کیسے اس کو جو ہے نا ہم اس سے کیا لیسنس ڈرا کر سکتے ہیں. یہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت کلیئر ہے، میں مینشن کر دیا، لیکن اور بھی بہت سارے جو گریٹ اسپریچول لیڈرس تھے، وہ آلموسٹ ہر اسٹوری میں ہمیں یہ سالیٹیوڈ والا، چاہے امام غزالی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ٹرانزیشن تھا، اور بہت ساری جگہوں میں ہمیں وہ ملتا ہے کہ فار اچیونگ دیٹ گریٹنس، فرام بینگ جسٹ رادر گڈ، گریٹنس پہ جانے کے لیے آئی تھنک ان کو کسی حد تک سیکلوژن میں، اصل میں چکر یہ کہ لیڈرشپ ہے تو بڑی تھینکلیس جاب. آپ اپنے آپ کو رات دن لگاؤ، اپنی فیملی قربان کرو، اپنے نیند قربان کرو، اپنی بھوک کا خیال نہ رکھو، کچھ نہ کرو. اصل لیڈر تو جو ہمارے بڑے تھے وہ تو اسی طرح سے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تھینکلیس ہے. تو آپ کو جو اس کا وائی ہے بہت اسٹرانگ چاہیے، اس کا فیول، اس کا چارج بہت اسٹرانگ چاہیے. سو انلیس آپ نے اس کو غار احرام میں یا سم تھنگ سملر لائک اعتکاف میں یا کسی عمرے میں یا کسی ایسے مشائخ کی صحبت میں جا کے آپ نے اگر نہیں اس کو اسٹرینتھن کیا، تو میں تو اس کو ایز اے رول دیکھتا ہوں کہ جس نے جتنی اپنی خلوت سارٹ آؤٹ کر لی، یعنی when he is alone، اور اس نے اس کو جتنا اللہ سے کنیکشن بنا لیا،
جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فیول کر رہے ہیں اتنا اس کا پھر آگے چل کے جو جلوہ جسے کہتے ہیں، جو وہ جا کے لوگوں میں جا کے کام کرے گا اتنا اسٹرانگ ہوگا، اتنا کنسسٹنٹ ہوگا، اتنا لانگ ٹرم سرونگ ہوگا. بیکاز ادروائز کوئی بھی ہے نا وہ 2-4 دفعہ جائے گا، وہ 2-4 سال میں وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا کہ یہ تو مجھے اٹس اے تھینک لیس جاب فار می. تو اس کو جب تک وائی اللہ سے نہیں آ رہا تو مستقل وہ فیڈ نہیں ہو رہا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا جیسے اللہ اپنے رسول علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں اور ڈفرینٹ اپس اینڈ ڈاؤنز میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ وہ چیز نہیں ہے تو آئی تھنک یا تو وہ کہیں ایگزاسٹ ہو جائے گا، چھوڑ دے گا، یا کہیں ہو سکتا ہے ڈیویٹ ہو جائے. سو آئی تھنک وہ پری کرسر ہے، وہ جو فاؤنڈیشن ہے نا کہ وہ ایکچولی، کیونکہ دیکھو نا ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو میں پہلی چیز سیرت کے اس میں بتاتا ہوں کہ پروفیٹک لیڈرشپ میں، کہ ایکچولی شروع بھی اللہ سے ہوئی، سسٹین بھی اللہ نے کی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو آپ کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے، اللہ فوراً ان کو ان کی یعنی آپ علیہ السلام جیسی شخصیت کو فوراً کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں، تم یہ صرف کام کرو جو تم سے کہا جا رہا ہے علیہ السلام اور سب کچھ. تو اتنا پاورفل کنیکشن تھا، اتنا پاورفل کنیکشن تھا. اب میرا اختلاف کیوں شروع ہو جائے گا، میرے اپنی ٹیم کے ساتھ فال آؤٹ کیوں شروع ہو جائے گا، میرے اپنی سنسیئرٹی کے اندر کیوں وہ ومز آنے لگیں گے، میرے اپنے پرسنل ومز اور میری پرسنل چیزیں. اسی وجہ سے کیونکہ میں نے اس اللہ کے ساتھ جو بانڈ تھا اس کو اتنا اسٹرینتھن ہی نہیں کیا، یا آگے چل کے مجھے کچھ اور چیزیں ٹریک کرنے لگیں اور میں نے اللہ کو ابینڈن کرنا شروع کر دیا. اٹ از ناٹ لائک کہ میں نے 1% ابینڈن کیا یا 2%، اٹ از لائک کہ 0.00001% بھی اللہ کو ابینڈن کیا تو اخلاص تو ختم ہو گیا. سو وہ چیز مینٹین کرنے کے لیے، اور اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ یار اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایک تو نمبر 1 جو کچھ ہو آپ کی وجہ سے، اور جو کوئی بھی آپ آگے کام دیں، مجھے تو کوئی شوق نہیں کسی چیز کا، جو آپ کریں تو آپ وہ خود کروائیں. یعنی جو سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر آتی ہے نا کہ سیدھے راستے پہ چلا، تو اس کی ایک اعلیٰ درجے کی جو ایک بڑے ہمارے کہتے ہیں اللہ انگلی پکڑ لے ہماری، اور جیسے بچے کو اس کا باپ لے کے چلتا ہے نا تو بچے کو کوئی فکر نہیں ہوتی، تو وہ اسی طرح سے ہمیں تو چلا، ورنہ ہم کہیں نہ کہیں سلپ ہوں گے. سو آئی تھنک اس کی پیچھے اس کنیکشن کی، اس اللہ سے تعلق کی تو ایکچولی تھرو آؤٹ ضرورت ہے. اور اس کا ارلیئر اگر اس کی کچھ ٹریننگ ہو جائے، کچھ اس کا ایک یعنی لیٹ اپ ہو جائے تو وہ پازیٹیو. شیخ اس میں نا آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 ایئرز آف ایج میں جا کے نبوت تو ملی، لیکن اس سے پہلے وائی 40 تب تک کیا ہو رہا تھا پچھلے سالوں کے اندر. تو دیکھیں، اور یہ آئی تھنک دا پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو ورک فار دین دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سر پہلے جو ہے نا پورا بلڈ اپ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. کفار مکہ میں نبی علیہ السلام ہی واز پاپولر بائی دیز 2 نیمز الصادق والامین. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو ٹائم لگا تھا یہ پورا ایک اسٹیچر بلڈ کرنے میں. دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں نا نبی علیہ السلام کے جس کو آئی پریزنٹڈ اسلام ایوری ون ہیزیٹیٹڈ ایکسیپٹ فار ابوبکر رضی اللہ. اب وہ کیسے ہوا؟ وہ پچھلے سالوں کی وہ محنت تھی، وہ اخلاق، وہ اخلاص، وہ محبت جو نبی علیہ السلام کو پھر اس لیول پر لے کر گئی کہ 40 ایئرز آف ایج پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈرشپ کی پوزیشن دی. ٹھیک ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ گئے انہا کے پاس، اینڈ انہوں نے جب ان کو کنسول بھی کیا، وہ جو امیزنگ 5 چیزیں جو کہی تھی آپ اس کے اندر دیکھیں وہ سب کچھ تھا. وہ بس وہ ہے اصل. آپ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کے برڈن اٹھاتے ہیں، آپ جی مہمان نواز ہیں، یو اسپیک دا ٹروتھ آلویز. آپ دیکھیں نا یہ چیزیں. اب مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ ڈائریکٹ ہمیں لیڈرشپ پوزیشن چاہیے، اس سے پہلے جو 5 پری ریکوزٹس ہیں نا اس کے اوپر محنت نہیں کرتے. وہ محنت ہوگی نا تو ایک بات ذہن میں رکھیں ہم لوگ انشاءاللہ، اینڈ دس از دا بیوٹی آف ڈوئنگ عمل، کہ یہ چیزوں پہ محنت ہوگی نا اللہ تعالیٰ خود ہی چوز کر لیں گے فار لیڈرشپ پوزیشن. ایکچولی ایک چھوٹا سا اس میں جو شاہزیب نے بات کی نا اس میں ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا فرام ان سائڈ ہی کریوز فار گمنامی. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی فیمس. ہی کریوز فار سرونگ. ہی کریوز فار ڈوئنگ دوز ایکشنس بٹ ناٹ ایٹ یعنی مجھے اٹینشن نہ ملے بولے. اس کے لیے لیڈرشپ رول میں آنا، اس کے لیے ایک لائم لائٹ میں آنا، وہ اس کے لیے کراہت ہوتی ہے. یعنی وہ ایکچولی اس کو ڈسلائک کرتا ہے، رائٹ. سو اس میں اس کو مل جاتی ہے تو ہی ایکسیپٹس ایز اے نیسیسری ایول کہ یار اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میں اتنے لوگوں تک پہنچ نہ سکوں. بٹ اس کے دل میں کہیں اس کی ایک یعنی سمجھو ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے
But then are you saying that this is like a bottom up thing? अगर आप इसको थोड़ा सा generalize करें, like मिसाल पे तो एक मुजाहिद है, उसकी असल ये है कि his passion is that he wants to do qital fi sabilillah, and a point comes in his career in that, for lack of a better word, कि वो अमीर उल-मोमिनीन बन सकता है, वो खालिद वलीद इस्लाम के राइट्स पे बन सकता है, कि he is the best like the lead tier. किसी तरह important example, एक शख्स जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कर रहा है उसके साथ वो है, तो वो इतनी उसमें अच्छा है कि एक पॉइंट आता है कि वो उसको कंपनी का हेड बना दिया जाता है. ही इज नॉट obsessed with the role, वो अपने काम में इतना इमर्स्ड है. तो इसी तरह बिकॉज इस्लाम का कॉन्सेप्ट इज द सर्वेंट लीडरशिप मॉडल, तो वो सर्विस में इतना जो है ना लोगों की खैरख्वाही में इतने इन्वॉल्व थे. आप जो शादी भी बात कर रहे थे कि इवेंचुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जो है उससे पंक्तियाँ कहते, तो इट मेड सेंस टू बी राइट. ये भी है, बिल्कुल सही ताबीर है. बस इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि उसका जो आना होता है लीडरशिप रोल में, वो इस वजह से नहीं होता कि मैं ये पोजीशन ले लूँ. वो कहते हैं ये काम किसी ने करना है, ये काम किसी ने करना है, तो मुझसे अल्लाह ये काम ले ले, क्योंकि इसके बगैर उसको नज़र आता है कि ये गैप है, तो वो उस खिदमत की वजह से आता है. तो उसकी ईगो उसको ड्राइव नहीं कर रही होती, वो पैशन टू कंट्रीब्यूट एंड सर्व उसको ड्राइव कर रहा होता है. तो इसीलिए ये जो पॉइंट है कि कोई कभी मांग के ना लो कोई पोजीशन, इसीलिए ना सर इसमें चैलेंज एक बहुत बड़ा ये होगा, क्योंकि जो यंग ऑडियंस हमें सुन रही है, आप देखें जो वेस्टर्न एकेडेमिया है या वेस्टर्न कॉर्पोरेट पूरा स्टाइल है, वहाँ तो एक कॉन्सेप्ट है यूर अ बॉर्न लीडर. आप देखें वहाँ से तरबियत ये हो रही है कि तुम तो पैदा ही लीडर हुए, ठीक है. और इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है वो है कि भाई अपने स्किल्स पर और कॉम्पिटेंसी पे काम करो, लेकिन ये लीडरशिप को अपने जहन में ना लेके. आई थिंक हमारी सोसाइटी के जो बच्चे बच्ची हैं ना, उनको ये थोड़ा सा बहुत बड़ा ये एक मिक्सचर उनको मिल रहा है कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि यूर अ बॉर्न लीडर. इस्लामिक टीचिंग उनको सिखा रही है कि भाई लीडरशिप को अपने जहन पे सवार नहीं करो. आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है ना कन्फ्यूजन आ जाती है. या Is that the case, or is that the case कि essentially लीडर तो हम भी अल्लाह भी कुरान में कह रहे हैं आपको, बट essentially हमारी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप और उनकी डेफिनेशन डिफरेंट है. हाँ ये है. बट जैसे उनके पास भी जैसे मॉडल्स हैं ना जो अब ज़्यादा आ रहे हैं सर्वेंट लीडरशिप वगैरह का, तो जो रईसुल कौमी खादिम इब्न माजा की हदीस है, लेकिन उसकी तज़ीफ़ करते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल सारे उलमा कहते हैं हकीकत यही है. तो कौन है, मतलब लीडर वो है जो सबसे ज़्यादा अच्छा सर्व कर सके. तो सर्वेंट लीडर की एसेंस तो यानी हदीस में उस रूल में जो इस्लाम ने दिया वो तय हो गई. तो आई थिंक उसमें जो उसको जो हाई भी मिलती है ना, जो उसको अंदर से, मैं अभी डिस्कस कर रहा था किसी एक और लीडरशिप गुरु के साथ, तो मैं कह रहा था कि एक्चुअली जो लोग खिदमत करते थे तो उनको जो उस खिदमत में हाई, इमाम बुखारी का पढ़ लो, यानी मानीफा का पढ़ लो, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह का पढ़ लो, हज़रत उमर का अपना पढ़ लो, तो उनको जो हाई मिल रही थी ना उनके उन कामों में, वो यूटिलिटी वाइज इट वाज वे मोर देन एनीथिंग एनीबडी कैन एंजॉय. दे वर हैविंग टाइम ऑफ देयर लाइफ, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी. सर थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूँगा इन टर्म्स ऑफ हमने जेनेरिक लीडरशिप के कॉन्सेप्ट की बात की, बिकॉज अगेन रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप डे टू डे स्ट्रेटेजाइज भी कर रहे हैं, आपकी झंडे लड़नी है, आज के नोशंस में आपने टेक बेस्ड फर्म रन करनी है, यूनिवर्सिटी चलानी है, जो भी करनी है. Where is the right balance from the prophetic leadership between firmness and compassion? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर देखें तो उनका जो एक to begin with his default relationship was of a lot of hub, lot of muhabba, with a lot of love with everyone around him, so much so that everybody would feel that I am the person he loves most. मतलब पूछते थे और कहते थे, मतलब अच्छा नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हज़रत अबू बकर भी मौजूद हैं, हज़रत आयशा भी हैं, अली भी हैं, हज़रत फातिमा भी हैं, मगर वो तो वो करिश्मा जो था वो एक होता है कि जैसे कनेक्ट कर रहे हैं तो सलाम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं जब वो हाथ मिला रहा है. एक ऐसी खातून के साथ जो है घंटों तक, यानी एक लड़की भी, बच्ची भी छोटी सी आएगी तो आप अलैहिस्सलाम को खींच के कहीं ले जा सकती है. तो ये तो अच्छा सहाबा कह रहे हैं, शमाइल तिरमिज़ी में आता है कि हम खाने पीने की बातें करते थे, हम दुनिया की बातें करते थे, आप स्माइल करते थे, आप जहाँ शरिया वायलेट नहीं होती थी तब तक आप अलैहिस्सलाम घुले मिले, और कोई बाहर से आता था तो वो नहीं रिकग्नाइज़ कर पाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार कौन है, इतने घुले मिले होते थे. अब एक तो ये कोलिजैलिटी, ये कमराडरी, लेकिन साथ साथ क्या कि कोई अगर ज़रा सी बात शरीयत के ख़िलाफ़ हुई तो फर्मनेस कितनी कि वो सहाबा कहते थे कि आपके चेहरे के तेवर से, आपकी
جو سرخ ہو جاتا تھا چہرہ آپ کے اعراض سے ہم پہچان جاتے تھے کہ کوئی چیز آپ کو بری لگی ہے. اور شاید شریعت کے بعد میں تو بہت اب اچھا ان کے ساتھ کچھ کوئی کر دے, وہ حضرت زید بن سعانہ کا واقعہ آتا نا, جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے واپس نہیں کرتے, تم قریشی ایسے ہوتے ہو, یعنی ایک آپ کسی کو کہیں اور کسی کے خاندان کو کسی قبیلے کو کہہ دیں, اور اس پر آپ کا حلم جو تھا وہ بلکہ ٹیسٹ کر رہے تھے, وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے تھے جیوز سے کہ ان کے ہمارے پاس نشانیاں کہ ان کا حلم جو ہے ان کے غضب پہ غالب ہوگا. تو اس پہ حلم بھی کیونکہ پرسنلی اٹیک تھا, لیکن شریعت کی حدود جہاں پہ آ جاتی تھی تو وہاں پہ کمال فرمنس آتی تھی, بیکاز دس از واٹ ہی واز سینٹ فار. وہاں پہ کوئی وائلیشن نہیں ہو سکتی تھی. سو آئی تھنک وہ فرمنس, ایک تو لیڈر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہاں ریلیکسڈ ہے. جو لیول 5 لیڈرشپ کا جو جم کالنس کا کانسیپٹ ہے وہ بھی, یعنی اس کی ایگو نہیں ہے, مطلب یو وانٹ ٹو ٹارگیٹ می, آئی ووڈ لاف ایٹ مائی سیلف. وہ کہتے ہیں بس پاورفل مومنٹ لیڈرشپ میں اس وقت ہوتا ہے جب لیڈر جو ہوتا ہے اپنے فالوورس کے سامنے اپنے آپ کو کرٹیسائز کر دیتا ہے, یا اپنی سمپل سی جو مسٹیک ہے اس کو ایڈمٹ کر لیتا ہے, رائٹ. لیکن پاور کدھر آتی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہمارا ویژن ہے, ہماری ویلیوز ہیں, اور جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں ہے, اس پہ پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا تم لوگوں کو, اس پہ فرمنس ہے. سو آئی تھنک پروفیسر صاحب نے تو اس کو دکھا دیا کہ ان نیسیسری کسی بھی تنگی نہیں ہے, لیکن جہاں کوئی اس میں کمی دکھائی, اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمی دکھائی, تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ پھر وہ معاملہ فرماتے تھے. So the general demeanor or default mizaj is compassion, and then you're saying but the notion of seriousness for the mission is such کہ وہاں firmness ہے, but وہ firmness کبھی بھی تضحیق میں, تذلیل میں, بالکل کرنے میں ہمیں essentially نہیں نظر آتی. اتنے واقعات پڑھو جہاں پہ آپ علیہ السلام نے غصہ کیا ہے, وہ اتنے وقار اس کے اندر ہے, اتنی اس کے اندر گریس ہے, اس کے اندر کمال, یعنی صحابہ کے دل جو ہے نا وہ روب سے پگھلے ہوئے ہیں. وہ ذرا سے سٹل سے اعراض سے, سٹل سے چہرے کے تیور سے, ٹون سے, اور جو بات کر رہے ہیں وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کرے کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کسی کو کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہی اتنا کچھ ہے کہ اگلے کو اسی سے سبق ہو جا رہا ہے. شاید پہ میں آپ سے روگے ایک تم نے فرمنس اور کمپیشن کی بات کی. What would you say, how does prophetic patience look like? Particularly, in moments of criticism, in moments of betrayal, right? Because it's easy to be patient when things are good, right? اس پہ بات کرنا بھی بہت آسان ہے, but given the fact کہ مثال کے طور پہ دیکھیں جب آپ آج کے کانٹیکس میں دین کا کام کر رہے ہیں, رائٹ, پھر آپ کوئی کانٹیکس میں کوئی چیز کرتے ہیں, وہ ایک تنقید ہوتی ہے. اب وہ ہم بہت ساری دفعہ نا پھنس جاتے ہیں کہ تنقید ٹھیک ہے یا نہیں ہے, رائٹ, اینڈ دلیل ہے یا نہیں ہے, بٹ prophetic مزاج سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں, where do you see کہ پیشنس کس طرح کا ہونا چاہیے لیڈر میں؟ دیکھیں when we look at the مکی دور, وہاں پہ دیکھیں مکہ مکرمہ والا جو دور تھا it was more of صبر والا دور, ٹھیک ہے, وہاں پہ صبر کا حکم تھا. تو اس مومنٹ میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی زیادہ اٹراسٹیز ہیں, ہر قسم کی مینٹل اٹراسٹیز, بیٹیوں کو فوراً ڈائیورس دے دی گئی, فزیکل اٹراسٹیز, پھر طائف کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے. اور نا ابھی سر حکمہ میں سیرہ کا ہی سیشن ایک کرا رہا تھا طائف کا, ادھر آئی تھنک دیٹ از دا پینیکل آف صبر, کہ طائف کے اندر جو بھی ان کے ساتھ ہوا اور کتنا زیادہ ہوا کہ پہلے 3 ایئر سوشل بوائیکاٹ ہوا, پھر سب کچھ عامت الحزن ہوا, شیب ابی طالب, اینڈ دین طائف. اتنی امید کے ساتھ طائف گئے تھے, اتنی پر امید کہ بھائی اب تو یہاں سے یہ لوگ سن لیں گے, لیکن وہاں سے بھی جب واپس آتے ہیں, اور طائف والوں نے تو وہ کام کیا جو ابھی تک مکہ والوں نے بھی نہیں کیا تھا, کہ بچوں سے کہا کہ رونگتے کھڑے بچوں سے کہا کہ ان کو پتھر مارو اور نکالو یہاں سے. اینڈ وہ کہتے ہیں سیرت میں آتا ہے کہ وہ جو باغ میں پہنچے تھے نا, اٹ واز 8 kilometers دا ڈسٹینس, ٹھیک ہے, 8 کلومیٹر تک وہ کس اسٹیٹ کے اندر ہوں گے. اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں, اور اصل صبر جو ہوتا ہے نا اس وقت پہ ہوتا ہے, یعنی کہ مجھے اگر کوئی ابھی آ کے کچھ برا بھلا کہے نا تو اس وقت اصل صبر ہے, رادر دین ایک دن بعد کچھ کہنا. آپ سوچیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور اتنی بڑا نبی علیہ السلام کے لیے چیلنج آئے کہ اسی وقت فرشتہ آ گیا, جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آ گئے ود دا فرشتہ آف دا ماؤنٹینس, کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں, یہ ابھی ان دونوں ماؤنٹینس کو ایک کر دے گا. اتنا بڑا چیلنج کہ, لیکن اسی وقت نبی علیہ السلام قربان جائیں نبی علیہ السلام پہ, اسی وقت انہوں نے لیکن اتنا صبر کا. اینڈ آئی تھنک دس شوز کہ لیڈرشپ کے اندر نا امید جو ہے نا, ہوپ, وہ بالکل آپ کہتے ہیں ہماری زبان میں کل ہو گئی تھی وہاں پہ. ہوپ اتنی تھی وہاں پہ کہ دیکھیں یہ نہ مکے والے کچھ سن رہے, طائف والوں نے پتھر مارے, لیکن پھر بھی نہیں, ان کے بعد جنریشن میں کوئی آئے گا. تو دس واز ایکچولی صبر, کوئی آئے گا جو کہ نا یہاں پہ ضرور کرے گا, اور وہ ہمیں دکھتا ہے, اور ایسے ملٹیپل ہیں. تو صبر وین اٹ کمز ٹو ہز اون ذات,
خود کی ذات کے اوپر جب آتا تھا نا، اینڈ کمز، اتنی پیاری کتاب کا آپ نے نام لیا شمائل کے اندر صحابہ کرام نے بار بار نا 2 باتیں کری ہیں. اگر حدیثوں کا پڑھا، اینڈ ریئلی وانٹ کہ لیٹ پیپل اسٹارٹ ٹو ریڈ شمائل آلسو. 2 باتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں بار بار کری ہیں. ایک وہ بات کرتے تھے، عربک مجھے یاد نہیں، کہ ہمارے نبی جو ہے نا وہ نرم مزاج تھے. وہ نا وہ بہت، آپ سمجھ، ہی واز ویری نرم مزاج تھے. وہ یعنی جلدی غصہ نہیں کرتے تھے. اور دوسری بات وہ فرماتے تھے کہ وین ایور اینی تھنگ کیم ٹو ہز اون ذات تو فوراً معاف کرتے تھے. لیکن جیسی سسٹم کے اوپر کوئی بات آتی تھی نا، یعنی کہ اسلام کے اوپر سسٹم کے، تو کہتے تھے وہ ان کے چہرے، آپ نے فرمایا ورقن، بیچ میں ایک ایسی وین ان کی سامنے آ جائے، غصے کے آثار ہمیں دکھتے تھے. تو دس پیشنس کے طائف کے اوپر بھی، کیونکہ اپنی ذات کے اوپر بات آئی تھی، وہاں پہ اتنا صبر. اور جہاں پہ تھوڑی سی بات اسلامک سسٹم کے اوپر کوئی آ جائے، کسی نے کچھ غلط کر دیا، کسی کا حق لے لیا. آپ دیکھیں کانکوسٹ آف فتح مکہ بھی جو ہوتی ہے، دیٹ ہیپنڈ بیکاز آف سم ادر پرسن، یعنی کسی اور قبیلے کے ساتھ معاہدہ تھا، ان کے ساتھ خلاف ورزی ہوئی، تو ان کے اتنا زیادہ اسٹرانگ آن ہز تھنگس. یہ بیلنس جو ہے نا، یہ ہمیں سیرہ سے اگر آج کے دور میں if we really need to learn is this balance جو نبی علیہ السلام created at Taif and then conquest of Makkah. So Chowdhury has spoken about Taif. تو میں آپ سے I remember I think it was probably Sheikh Umar یا one of the scholars in the West who said a beautiful thing about Taif, that کہ آپ سے سمجھ میں فرمایا نا کہ Taif was one of my hardest days in life. تو ان کی تعبیر یہ تھی that it was one of the hardest days because he did not have Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. Go back to, you're going back to a home that's empty. آپ کی چار چھوٹی بیٹی ہیں. I mean makes a lot of sense as well in that notion. And کتنی دفعہ ہم سیرت میں وہ اینگل جو سوچتے ہی نہیں ہیں that you had left 4 daughters, and I think Hazrat Fatima is less than 10, certainly 5, 6, 7 age of you've left them to the enemies, right? How important is it in leadership, right, to have that support system, be it in the form of the spouse, the role of Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بہت ساری دفعہ ہم یہ بھول جاتے ہیں. حالانکہ ہم دوسرے وہ بھی بات ہے کہ ہم جو شاکر کی بات کی لیڈرشپ از اباؤٹ بینگ اے رول از ویل, بٹ وہ سپورٹ سسٹم ہونا دنیا کے سینس پہ کتنا اہمیت رکھتے ہیں. دیکھیں آپ علیہ السلام کے ساتھ تو فرشتے بھی تھے, اللہ کی تو پریزنس ہٹ ہی نہیں سکتی تھی, اللہ ان کے دل میں تھے اور سب کچھ, اور پھر بھی یعنی یہ بات انہوں نے کی. اور نظر بھی آتا ہے کہ جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں حضرت خدیجہ تھیں, اور قرآن کی آیت سے بھی پروون ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے تمہاری ازواج بنائی ہیں, اور پھر ایکسٹینڈیڈ ظاہر فیملی ہے, فرینڈز ہیں دوسرے. تو آئی تھنک وہ بہت کروشل ہے, بہت کروشل ہے. اور اس میں آئی تھنک جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والی بات آتی ہے, تو اس میں بھی اس طرح کا آپ آس پاس کلاؤڈ ہونا ایک ایڈیشنل ڈائمنشن ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں, یعنی آپ علیہ السلام کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا تو سیلف ڈاؤٹ نہیں تھا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ری ایشورنس تھی. ہمارا سیلف ڈاؤٹ بھی آ جاتا ہے کہ ہم کیا ٹھیک بھی ہیں. تو اس میں پھر ایون جو ایکسٹینڈڈ آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں, اور ان کا پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باطل فرقوں میں, باطل جگہوں میں پھر وہ غلط چیز پہ بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ایک تو حق والے بھی چاہیے کہ وہ کین اسپیک دا ٹروتھ ٹو اس, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, تو وہ بھی لوگ چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی چاہیے کہ بھائی تم نے تو اس بات پہ جمے نا, یعنی لیجٹمیسی جو حضرت خدیجہ نے اسٹیبلش کی وہ 3-4 چیزوں سے تھے نا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں, ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, سچ بول. سو وہ چیز جو تھی وہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کبھی بھی آپ لوگوں کو بھی سیلف ڈاؤٹ آتا ہے, کوئی ہارشلی کرٹیسائز کرتا ہے, تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی سول سرچنگ نہ کریں. تو جب اپنی سول سرچنگ کریں گے تو آپ کہیں گے شاید میں نے غلطی کی ہو, یہ میں نے غلطی کی ہو, میں کیا سیکھ سکتا ہوں, یہ بات تم نے کی. اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز جو مجھے اس میں جو شاہزیب نے بھی کہ تم نے کی, وہ تو ایک چھوٹا سا ہم پہلو مس کر رہے ہیں, جو بٹوین ہز کنڈیشن فیلنگس اینڈ بیفور دا اینجلس کیم, کہ اس میں جو دعا پڑی تھی نا, وہ دعا بھی بڑی یعنی ایسی امیزنگ تھی کہ وہ پروفٹ ہی مانگ سکتا ہے علیہ السلام. سو وہ میں نے تو زندگی میں ملٹیپل ٹائمس پہ جب میں بلی ہوا, ابیوز ہوا, یہ وہ بیگم والا نہیں ہے, اس میں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس میں یوز ٹو ہوں. لیکن جب میں کہیں اور ہوا تو مجھے پھر وہ جو دعا نے, ایک ایک لفظ نے اس کے جو مجھے جو سپورٹ دی ہے کہ اللہ تو کس یعنی اجنبی بیگانہ کے حوالے کرتا ہے, یا اللہ جو مجھے ایسے دھکے دے اور مجھے ایسا سلوک کرے, یا اللہ لیکن تیرے چہرے کی قسم جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں, اگر تو راضی ہے تو آئی ڈونٹ کیئر. لیکن جو شروع میں ہے کہ اشکو الیک قلت حیلتی و حوانی علی الناس, یعنی لوگوں کے سامنے لیک آف ریسورسز, لیک آف مینس,
اور لوگوں میں رسوائی کی شکایت کی, کون کہہ رہا ہے یار, کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول. تو میرا خیال ہے وہ چیز بھی ایسی ہے کہ میں نے تو اپنے پاس اس کا انگلش ٹرانسلیشن, عربک ورژن سارا, تو کبھی مجھے اب تو خیر نہیں ہوتا, لیکن کوئی مجھے کہتا بھی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یار ابھی فی الحال تو تم یہ دعا پڑھو, اور میں نے دیکھا کہ فوراً دل کی کیفیت بدلتی اور اللہ کی مدد بھی سر متوجہ ہوتی ہے. I think بالکل سر the importance of speaking to Allah subhanahu wa ta'ala and understanding ہو جاتا ہے. وہ ایک پوسٹ تھی کہ دعا in of itself اس کے قبول ہونے سے زیادہ اس کی جو therapeutic notion ہے, کتنے لوگ اس کو neglect کر دیتے ہیں آج. وہ ہم Amazon Prime کی طرح دعا مانگتے ہیں نا, یہ بس instantaneous قبولیت ہونی چاہیے, بٹ وہ اصل جو conversation about the وہ طائف تو اس واقعی the strongest sort of examples of that. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں تو بہت گھوما نا تبلیغی جماعت میں, جہاں پہ وہ ذرا سا آگے سے دروازہ کھول کے ذرا سا رف ہو جاتا تھا, ذرا سا روڈ ہو جاتا تھا, یعنی میرا دل کرتا تھا میں بتاؤں میں لمس کا پروفیسر ہوں, تو میں ایسے کہوں تم کون ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, ٹھیک ہے نا, میں پی ایچ ڈی ہوں امریکہ سے, تم کون ہو, رائٹ. اندر سے ایگو جو ہوتی ہے نا فوراً شارٹ بیک کرتی ہے, اور اس وقت کنٹرول کرنا اپنے آپ کو وہ بہت ہی یعنی ٹف ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ اس سے بنتا بھی آدمی ظاہر. سر ایک سوال, یہ تو خیر آپ نے بہت سنا ہوگا, ریزالو دس فار اس, ہم مکی دور میں یا متنی دور میں, بیکاز جب آپ سیرت کو دیکھتے ہیں ابھی سی سے زیادہ میں پیچھے آتا ہے کہ ایک ویزیبل ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, مکی دور میں کانٹیکسٹ ہے چیزوں میں ڈفرینٹ, مدینہ میں ڈفرینٹ ہے. آج جب ہم ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں, رائٹ, سو ڈو یو تھنک دیٹ دیر از ون آنسر ٹو دس کہ نہیں اب ہم مدنی دور میں ہی ہے, اسلام ہو گیا ہوا ہے, or are we going to sort of pick and choose depending on circumstances, یا maybe one can say کہ individual حالات کے لحاظ سے آپ مکی دور کہہ سکتے ہیں, collectively آپ مدنی دور کہیں گے. بہت ہماری یوتھ بھی نا, میں نوٹس کرتا ہوں اس پہ پھنسی بھی رہتی ہے اس کانٹیکسٹ میں, like what do you take on that? دیکھو میں تو ہوں, تم لوگ تو اب یعنی جن زی اور جن الفا اور سارے یہ باہر ہو نا, میں تو بات کر رہا ہوں 1988 کی, جب میں 16 ایئرس کی ایج پہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, تو مجھے تو آس پاس کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی مطلب یعنی نماز تو پڑھتا ہی کوئی نہیں تھا. اچھا 70s میں چلے جاؤ تو وہ اور زیرو سے مائنس میں ہو جاتا ہے. مطلب آپ لوگوں کا زمانہ ہم سے خراب تھا. اس سینس میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ مسجد میں آنے والے لوگ جو تھے نا شاہ زیب, وہ پریٹی مچ وہ جو طبقہ بیچارہ جو یعنی خان سامہ ہے, ڈرائیور ہے, ڈیفینس میں مسجد میں آنے والے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, یعنی آپ یہ سوچو نا کہ ان کی اماں کو ڈھونڈنے میں, یعنی اپنے بچوں کی اس کو ڈھونڈنے میں مجھے جو تھا وہ میں نے بہت دماغ لگایا. تو میں نے کہا وہ پڑھی لکھی اچھی مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس فیملی جو دیندار بھی ہو اور برقع یعنی چہرے کا نقاب بھی کرتی ہو. تو مجھے لمبی لسٹ نہیں ملی, وہ فیو پیپل ان کراچی. جو ابھی تو ماشاء اللہ رائٹ لیفٹ سینٹر ہر جگہ میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ریولیوشن ایک طرح کا ایک آ گیا ہے. تو میں اگر دیکھوں تو میں تو مکی دوری دیکھ کے آگے گھوموں نا. اب تو مجھے مزہ آتا ہے کہ اچھا یار یہ ادارہ اپنا, یہ ادارہ, یعنی اب یہ نظر آتا ہے کہ ایکچولی آپ کو داڑھی ٹوپی اور اس حلیے کی وجہ سے آپ کو عزت مل رہی ہے, ورنہ تو بالکل ہی کبھی کانسیپٹ نہیں تھا نا. تو آئی تھنک وی آر اوبیسلی ٹرانزیشننگ ان ٹو, لیکن ہر جگہ جب ہم مکی کیوں ہم پوچھتے کیوں سوال کہ ہماری اسٹریٹجیز وہ والی ہوں یا وہ والی ہوں, تو ظاہر ہے کہ دو بہت اپلائی. ہم یہاں رکھے بیٹھے ہیں, ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں, حکمہ نصیحہ کے, ہم اپنے فیملیز کی بات کریں, تو ہم فل مدنی موڈ میں چلیں گے. سنتوں کو بھی اہتمام ہو, وہ بھی ساری چیزیں ہوں, تعلیم ہو, کامل دین کی بات کریں. لیکن ہم بہت ساری ایسی جگہوں پہ انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, لبرل طبقوں میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم کیسے پورا مدنی پورا دین شریعت کے ساتھ انفورس کرنے کی بات کر سکتے ہیں. وہاں تو لوگوں کے دلوں پہ ابھی اتنی محنت نہیں ہوئی ہوئی کہ وہ پہچانے اپنے خدا کو. اور کویشچنز اب تو انکریزنگلی یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ انکریزنگ کویشچنز وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایون ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. ہمیں اور گاڈ جو ہے اس کو ہاؤ کین اسٹیبلش دیٹ ہی از مرسیفل اور ہی از جسٹ اینڈ آل دوز تھنگس. وہ تو کویشچنز پوچھے جا رہے ہیں. تو وہاں تو وہی دعوت والا اسٹریٹجی اسینشیل ہے نا. اچھا شاذب, میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا. مکی دور کی لوگ بات تو بہت کرتے ہیں لیفٹ رائٹ کا. تو my understanding a very simple notion is کہ prophetic leadership جو ہے نا, it begins with sacrifice. like پوری جرنی essentially ہے, بٹ ابتدا سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر کر دیتے ہیں ہر عنصر میں. جب آپ فطرت وحی سے شروع کر لو, اس میں بھی ایک عجیب قربانی, مشقت, تکلیف, and then physical persecution, emotional, otherwise, right? How do we teach young people today that essentially this is what coming to Islam would mean, right? کہ یہ نوشن ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا.
ہاں یہ آئی تھنک اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ وین وی اسٹارٹ ریڈنگ دا سیرا تو یوزلی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پروفٹ ہوڈ کے بعد سے. اگر ان سے پہلے سے پڑھنا شروع کریں نا تو تب سمجھ آتا ہے کہ یہ سیکریفائس کی ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے. اب دیکھیں چھوٹے سے بچے ہیں, والد چلے گئے, دا مدر گوز, دین دا گرینڈ فادر گوز, ون بائی ون آل سپورٹ فنکشنز ور بین ٹیکن اپ. پھر جب نبوت بھی ملی تو سیکریفائس کے بعد سیکریفائس. دس مینس کہ وین یو کمنگ اور ایٹ اے پوزیشن آف رسپانسبلٹی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, اب وہ سیکریفائس وہ والی سیکریفائس نہیں ہو سکتی کہ جی اس لیول کی, لیکن ایٹ سم پوائنٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں آپ مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ میں دین کا کام بھی کروں لیکن ساتھ میں نیٹ فلکس بھی میرا چلتا رہے. ٹھیک ہے, میرا جی وہ ایک لڑکا آیا, وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی میں اکما میں ایڈمیشن لے رہا ہوں لیکن بس یہ ہے کہ وہ میرے ایک ریلیشن ہے, وہ میرا تو ختم نہیں ہوگا نا وہاں سے. ٹھیک ہے, تو اب لوگ نا یہ تھوڑا سا ایک مکسچر سمجھتے ہیں کہ یہ تو سیکریفائس جو ہے نا یہ, اینڈ دا سیکریفائس از سپوز ٹو اسٹارٹ فرام ون اون سیلف. بندے سے جو سیکریفائس اسٹارٹ ہوگی نا, کیسے میں اپنی پرائیویٹ ٹائم میں آئی جسٹ ٹاک بائی تھم کہ بھائی میں اس ویڈیو کو نہ کلک کروں, یہ سیکریفائس جس نے شروع کر دی نا وہ پھر اور سیکریفائسز کرنا چاہیے, اور یہ سیکریفائسز نہیں دی وہ پھر تھوڑا سا چیلنجنگ. شاید سے فلی ایگریڈ. میں ایک چیز بات کروں گا, دیکھو ایسا صحابہ مطلب حضرت ابو بکر کی وہ حدیث کہ میرا سب سے فیوریٹ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنا ہے, آپ کی خدمت کر لینا ہے. تو ایک جو فنڈامنٹل چینج آتی ہے نا, تو یہ مت ڈریں کہ آپ یو ناٹ انجوائے لائف. ایکچولی دے ور انجوائنگ لائف وے مور دین اینی بڈی کین. سو بٹ ان کا یوٹیلیٹی فنکشن جو تھا کہ آپ کتنا آئس کریم سے اور کتنا چاکلیٹ سے اور کتنا موویز سے اور کتنا پارٹیز سے آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کے مزے کی سورس بدل جائے گی. اب وہی چیز قرآن پڑھنے میں فیل کریں گے, وہی چیز آپ تہجد پڑھنے میں فیل کریں گے, وہی چیز اچھی صحبت میں فیل کریں گے. سو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ہم نے یہ چیزیں سیکریفائس کی, بٹ مطلب اب ایک دفعہ ایک ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر مجھے صاحب کہنے لگے یار وہ تو اتنا, ان کے میں اس سے صرف ڈیمینر سے کہ یہ اتنی غلیظ ہے چیز, اور اس ٹرمز بتائی, حالانکہ وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کیا. سو یوٹیلیٹی فنکشن جب سوئچ ہو جاتا ہے نا, تو اٹ از ناٹ دیٹ کہ آپ انجوائے نہیں کر رہے لائف کو, اللہ اس قربانی میں ہی مطلب یہ دیکھو نا, یہ جس نے اللہ کے لیے نظریں نیچی کر لی, یعنی غلط جگہ نظر پڑنے سے روک لیا, اللہ اس کے دل میں اس کو ایسا حلم دیں گے. اب یہ حلم سویٹنس کیا ہے, جس نے کیا ہے اس کو پتہ ہے. ٹھیک, اس سے بڑھ کے ہے جو مزہ آیا. ابھی تو چلو ویسٹرن لٹریچر میں آ رہا ہے نا کہ صدقہ کرنے میں وہ انہوں نے کا ریسرچ کی کہ جی برگر $1.5 کا میں کھا لوں یا وہ $1.5 کا برگر کسی اور کو کھلا لوں, زیادہ مزہ ان لوگوں کو بغیر ایمان کے بھی اس چیز میں آیا کہ اچھا دوسرے کو کھاتا دیکھ کے. تو اب یوٹیلیٹی فنکشن چینج کرنے کی ہم بات کریں تو میں سیکریفائس کے فوراً بات کہتا ہوں کہ جیسے تھوڑا سا سیکریفائس کرو گے نہیں, آگے اللہ اتنا کچھ دیں گے کہ وہ اگلے بڑے سیکریفائس کے لیے تم تیار ہو. اس راستے پہ چلنا تو شروع کرو. سر اس پہ بڑا وہ ایک جو ذہن میں چیز آ رہی ہے میں شیئر بھی کروں آپ سے کچھ, کہ آئی تھنک ہم بہت ساری دفعہ سیکریفائس یا ایسے کانسیپٹس کو ریشنلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ایکسپیرینشل ہوتے ہیں. سینیٹر صاحب آئے ہوئے تھے, ہم کے پوڈ کاسٹ پہلے تھے, تو آئی ڈونٹ نو آف کیمرا یا آن کیمرا دیکھا, میں نے ان سے جنرلی پوچھا کہ وہ کہ آپ کو ڈر نہیں لگا جب آپ سائن اپ کر رہے تھے, جس فور فیکٹ کہ میں واپس نہیں آؤں گا, آپ کی لائف میں کچھ نہیں کہا آپ کو, بچے جو بھی آپ کا وہ ہے ایک کنسرٹ تو ہوتا ہے کہ آپ موت کے مشن پہ جا رہے ہو آج کے دور میں سنتے ہیں. تو انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے ہم قریب ہوتے جا رہے تھے نا اپنی منزل کی, ہر خوف ختم ہوتا جا رہا تھا, اور ایسا تھا کہ وہ سمجھ ہی آ رہی تھی کہ وہ اٹ واز لیس اباؤٹ ہز اون بریوری, از مور اباؤٹ دا فیکٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے آسان کرتے چلے جاتے ہیں. آئی تھنک وہ چیز مجھے ہو گئی کہ صحابہ کرام جب وہ یعنی ابو دجانہ کا آتا ہے نا رضی اللہ عنہ ہو گئے, جب وہ جنگ میں داخل ہوتے ہیں جو ان کی وہ چیز ہے, تو آئی تھنک مور اباؤٹ دیٹ از ویل کہ اگر آپ دور کھڑے ہو کے دیکھتے رہو تو آپ کو قربانی سے ڈر لگتا ہے, اینڈ جیسے جیسے آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں کسی بھی عنصر سے, وہ اللہ ایسی مدد بھی کرتے ہیں اور آسان بھی کرتے چلے جاتے ہیں. یہ تو پروون ہے نا قرآن کے شاید سے کہ تم اس میں داخل ہو, تم ان کو قابو کر لو گے. عمالقہ کے بارے میں آتا ہے نا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں فیہا قوم جبارین, بہت اسٹرانگ پیپل ہیں یہاں پہ, ہم نہیں جا سکتے. اذهب انت وربک نحن ہاہنا قاعدون. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ اور اپنا رب چلے جائیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں. یہ میجک ہے. اچھا میں نے ایکسپیرینشلی جو فیل کیا نا حج کے موقع پہ نا, حج کو بھی خواتین کا جہاد تو کہا کہ ہم جیسے مردوں کا بھی میرا خیال اچھا خاصا جہاد ہوتا ہے. سو اس میں نے دیکھا کہ یار وہ کیا ہے کہ وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے اور وہ سب چھوڑ کے کر کے
تو ایک پوائنٹ آتا ہے آدمی ہی ڈزنٹ کیئر, اور اس کو ایک اور طریقے کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ وہاں تک پہنچنے سے ہی اتنا گھبرا جاتے ہیں, لوگ موسم کے پریشان ہوتے ہیں, ہاں کہ کیا ہوگا, پریشان ہوتے ہیں, بٹ ہاں جیسے جیسے آپ وہاں پہنچتے ہو کہتے ہیں یار یہ سارا کچھ اللہ کر رہا ہے, اینڈ آئی ایم ہیونگ ٹائم آف مائی لائف یہاں پہ مزدلفہ میں اور منی میں اور ویئر ایور. تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ آگے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے. اچھا یہاں پہ نا ایک کانسیپٹ جو سمجھنے والا ہے نا وہ ہے تو کانسیپٹ تسکین. جیسے اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتے ہیں نا, تو اب کیا ہے جو لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں نا ان کو تو وہ پریشانی لگ رہی ہے, لیکن دا مومنٹ تھوڑی سی سیکریفائس شروع ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک عجیب سی تسکین ڈالنا شروع کرتے ہیں. یہ اتنی آل دا بیٹلس کے اندر آتے ہیں نا, فرشتے جو آتے تھے انہوں نے ایک بیٹل جو فائٹ کی تھی وہ صرف بدر میں فائٹ, باقی سب میں وہ آتے ہیں تسکین کے لیے کہ ان کے دلوں میں سکون ڈال دیں. تو وین پیپل کم ٹو دا دین تو تھوڑی بہت سیکریفائس کے بعد بھی آئی مین دے ول اسٹارٹ ٹو فیل کہ اب ان کا دل ہی نہیں لگے گا کہ کچھ دیکھیں. تو بندہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, تم چینج کیسے ہو؟ وہ چینج نہیں, وہ اللہ کی تسکین ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک سکینت ہوتی ہے. دس از اے بیوٹی, اور یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہی آتی ہیں یہ چیزیں. اور یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ جو بنانے والا ہے اس کو پتہ ہے اس کو کس چیز میں کیا مزہ آتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ nobody would ever want to come back to this world other than شہید. وہ مزے لے گا شہادت کے پھر جائے گا. شہادت تو جان دینا ہے نا, ذبح کروانا اپنے آپ کو. سر آخری 2 سوال ہیں میرے, تھوڑے سے پرسنل ہیں, آپ لوگ سوچ کے بھی دے سکتے ہیں تو جواب اس کا. پہلا یہ کہ if I was to ask you one story from the سیرہ, دونوں سے آپ دونوں کے لیے ایک سوال ہے, شادقین گو فرسٹ ایکچولی, تو یا سے بھی کر سکتے ہیں, دیٹ سورٹ آف جہاں آپ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی کی لیڈرشپ جو ہے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے پرسنلی کوئی, واٹ وڈ دیٹ بی؟ شاہ صاحب کو پہلے بولنا تھا. میں تو دیکھیں تو دیر از دس ون ایونٹ دیٹ از بدر جو ہے نا, وہ بس میرے لیے پرسنلی میرا پتہ نہیں کیا ہے اس سے, اور جو لوگ سیرہ میں ان کو بھی اندازہ ہوگا اگر وہ سن رہے ہوں گے کہ بدر میں شیخ جو نبی علیہ السلام کی ایک عجیب یونیک ایک کلیکشن آف ڈفرینٹ اینگل سامنے آیا ہے نا, کہ کس طرح صحابہ کرام سے مشورہ بھی لے رہے ہیں, اشیرو یا ایھا الناس, پوچھ بھی رہے ہیں, پھر اشارے بھی دے رہے ہیں میرا کیا دل ہے, پھر وہاں جا رہے ہیں تو وہاں پہ نا اب کوئی میچ ہی نہیں ہے, 1:3 کا ریشو ہے, تو وہاں پہ سب کو آگے بھی بھیجا, پھر دعا بھی کیسے کر رہے ہیں. اور سر وہ جو دعا انہوں نے کی تھی نا کہ اللہ اگر یہ آج ختم ہو گئے نا, اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ دعا ایک آخری نبی ہی مانگ سکتے تھے. تو یہ جو بدر ہے نا شیخ, یہ تو میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں سمجھیں سنیں نا, بدر ایک ایسا واقعہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ بھائی بس وہ سب کچھ چینج کر سکتا ہے. دیر سو مچ ان بدر. اور صحابہ کرام کی جو, اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں, مکی دور کی جب بات ہوتی ہے نا, میں نے ایک جگہ اصل میں یہ سنا تو مجھے وہ ہوا, لیکن مکی دور کے اندر صحابہ کرام کو آرڈر نہیں تھا فائٹ کرنے کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بزدل تھے کہ بہت زیادہ, ان کو آرڈر نہیں تھا. جیسے ہی مدنی دور میں آرڈر ملا نا ان کو کہ اب لڑو ان سے, تو آپ دیکھیں انہوں نے بدر کے اندر جو یوم الفرقان جو ہوا نا, انہوں نے لڑکے بھی دکھایا, نبی علیہ السلام نے بھی لڑکے دکھایا. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسا مکسچر بدر کے اندر آتا ہے. تو آئی ووڈ ریئلی ریکویسٹ ایوری ون لسننگ کہ بدر کو ذرا ڈیپلی پڑھیں. دیر از اے ریزن کہ صحابہ کے زمانے میں ہی جنہوں نے بدر میں گئے تھے ان کو بدری صحابی کہنا شروع کر دیا تھا. تو بدر ایکچولی چینج, اس کے بعد سے سب کچھ چینج ہو گیا تھا پھر. تو بدر شیخ بس وہ دل کے بہت قریب, پوری سیرہ ہی ہے لیکن بدر جو ہے نا وہ بس دل کے تھوڑا. بدر کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. میں آپ کا انٹرسٹڈ ہوں گا میں سننے کے لیے, آپ کو کون سا؟ میں ان ٹرمز آف ناٹ ان ٹرمز آف دا گریٹنیس اور دا ٹرننگ پوائنٹ وہ بھی بہت بڑا تھا, اور یہ تو خیر تھا ہی, سارے اسٹیجز نے سیٹ کی تھی. ان ٹرمز آف لرننگ دا لیسنس فار ٹوڈے, آئی تھنک وہ جو حکمت تھی نا, جب اپنے ساتھی بھی ساتھ نہیں کھڑے تھے, یعنی اٹ سیم ٹو بی آن ویری ڈیفیٹنگ ٹرمز. ہاں, اور وہ اس وجہ سے کنیکٹ کرتا ہے ہم سے کیونکہ ہم آج کل زیادہ پرہیپس حدیبیہ والی سچویشن فیس کر رہے تھے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ نان نیگوشیبل کیا ہے. اور وہ جو کاسمیٹکلی یا آپٹکس میں جو لگ رہا ہے کہ دے ہیو ون, کہ ابھی اس سال ایسا تو قریش سے ایکسپیکٹ ہی نہیں تھا, وہ تو تھا ہی ان کا کام کہ ویلکم کرنا, وہ واپس کر رہے تھے. کوئی آئے گا تو اس کو, مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا, مدینہ آئے گا مسلمان ہو کے اس کو واپس کر دیا جائے گا, وغیرہ وغیرہ, فل ڈیفیٹسٹ ٹرمس. لیکن اس کے اندر جو اتنی حکمت باریکیاں نظر آتی ہیں. اچھا وہ جب آپ پڑھنے بیٹھو تو مزہ ایسا آتا ہے کہ ایک ایک جو آ رہا ہے نیگوشیٹر, اس کے بارے میں آپ کے جو کامنٹ ہیں وہ اتنے مزیدار ہیں کہ وہ کیسے پرسنالٹی اسیسمنٹ کر رہے ہیں, ان کی کیا ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ جب جیسے اللہ تعالیٰ نے نا اتنے ساری عذاب کے واقعات وغیرہ کوٹ کر کے, اور بڑے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات, لیکن احسن القصص جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کے واقعوں کا,
کیونکہ ایک سویلائز سوسائٹی کے لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام والے چیلنجز زیادہ کامن تھے. تو بدر تو ظاہر ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ آنا وہ سب کچھ ہے, لیکن آج جو ہمیں چھوٹی ونس چاہیے نا وہ حدیبیہ لائک تھنکنگ پہ کہ یار میں کیسے, یعنی مسئلہ ہے کہ پش بھی آپ نے کیا, یعنی آپ لوگ گئے تو ایک طرح سے, یعنی کوئی جنگ نہیں تھی, جنگ تو اس وقت سچویشن بنی جب منع کیا گیا کیونکہ یہ تو صحیح رائٹ ہی نہیں تھا ان کا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب میں آج اپنی لمٹس کیسے پش کروں, میں اگلا اسٹیپ کیا لوں اور پھر اگلے سے نیگوشیٹ کیا کروں, کیونکہ جب دعوت دیں گے نا اور اس کو انگیج کریں گے تو کچھ لائنس ڈرا کرنی پڑیں گی اور لگے رہنا پڑے گا. سو وہاں پہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یا حدیبیہ, اس کے اندر وہ پولیٹیکل انسائٹ بھی ہے, وہ انٹرنیشنل ریلیشن شپس والی بھی ہے, قوموں کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس میں نیگوسیشن بھی ہے, اس میں لیڈرشپ بھی ہے, اس میں پرسنالٹی کو سمجھنا بھی ہے, اس میں یعنی پہلی دفعہ آپ علیہ السلام کے چہرے پہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ میرے ساتھیوں کو کیا ہوا ہے, اور حضرت ام سلمہ سمجھا رہی ہیں کہ آپ یہ کر گزریں تو یہ آپ کو فالو کریں گے. سو آئی تھنک وہ مومنٹس ان اٹ سیلف, اور ہم چونکہ اس لیے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم چلو اللہ کرے ہمیں کوئی بدر جیسا موقع مل جائے, ہماری اوقات اتنی ہو, لیکن یہ چیزیں ہم شاید کچھ نہ کچھ نیگوشیٹ کر رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں. تو میں حدیبیہ پہ اکثر ایک بات کہتا ہوں, وہ کہ نا ہم ایک بات میں کم سنتے ہیں جس کہ nobody speaks about the disappointment of the fact کہ you've gone for عمرہ and عمرہ نہیں ہو سکا. آج ہمارے یہاں فلائٹ واپس ہو جائے, مجھے کووڈ میں یاد ہے, ٹھیک ہے, یہ سو آئی مین ہماری کیا محبت ہے بیت اللہ سے کہ ہمارے نبی جب نکل رہے تھے تو جب ٹرن ٹورڈز دا کعبہ اینڈ فلائٹ, تو سوچا نا کہ 6 سال بعد کی وہ جو ایک جذبہ تھا وہ تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے. اسینشلی وہ بھی ایک صحابہ کی ایموشنل اسٹیٹ میں وہ نوشن تھا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں, بیکاز یہ سب احرام کی حالت میں ہوتا ہے. مزدار بات ہے, اٹ از کمپاؤنڈیڈ ود دی فیکٹ ان کا وطن تھا, ان کا وطن تھا, ان کا ایمان ہم سے بہتر ہے, جسٹ دیٹ کلوز. اور اللہ عجیب ہوا. The last question آپ دونوں سے وہ یہ ہے that I mean I hope the question is not inappropriate, but if hypothetically speaking you could ask the Prophet one question, right, about his leadership, right, what would that be? Anything that amazes you still, یہ کہتے ہیں وہ, تو what would that be? They can pause, I mean. میں بتاؤں, ہاں تم بتاؤ. ایک جو چیز مجھے بڑا امیز کرتی ہے نا وہ یہ کہ صحابہ کرام کو آپ کے اتنے دیوانے کیسے بن گئے. یہ تو نبوت تو تھی, لیکن ایسا کیا ہوا تھا, کیا آپ کے چیزیں تھیں کہ وہ بس سب لٹا دیا آپ کے پیچھے. تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ یا رسول اللہ, اور نیت بھی ابھی بھی نیت کر لیتے کہ جنت میں پوچھیں گے بھی ان سے کہ کیا تھا ایسا کہ صحابہ سب بس ختم ہو گئے تھے آپ کے پیچھے. احد میں دیکھیں, بدر, ہر جگہ دیکھیں, they just gave it all, did it all. کیا تھا ایسا؟ میرا بس زیادہ جو آتا ہے مطلب جینیون ہے وہ یہ کہ اب یعنی امت کی حالت ہے, تو وہ بس یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ہم تو یعنی ہم سے نہیں دیکھی جاتی وہ تصویریں فلسطین کی اور جگہوں کی. تو یہ جو آپ کے اوپر یعنی ایسا تو نہیں کہ مطلب وہ اس سینس میں کہ آگے کے حالات بھی آپ کو پتہ تھے, فتنے کے آنے والے کیا تھے. تو اس دور میں یعنی اٹ از لائک ابھی اپنا منہ چھپانا, یعنی وہ جو بات آتی ہے کہ قبر سے گزرنے والا کہے گا کہ جو زمین کے پیٹ میں زمین کے اوپر چلنے والے سے بہتر ہے, اس سے انوی کرے گا کہ کاش میں. اور یہ ہمیں ایکچولی جب وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا پیلسٹینین جینوسائڈ, تو یعنی کیا کرے انسان, مطلب کدھر جائے, اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کرے, اپنی ایگزسٹنس کو کیسے جسٹیفائی کرے. سو ایسے میں آپ علیہ السلام سے پوچھنا کہ ایسے وقت میں کیا کرے امت, کیا کریں فلسطینی بچے, کیا کریں فلسطینی عورتیں, کیا کریں فلسطینی مرد, کیا کریں فلسطینی بوڑھے. اور میرا خیال ہے وہ تو شاید ڈائریکٹلی ہیں, وہ تو پوچھ رہے ہیں, اور آئی تھنک ان کو جواب بھی مل رہا ہے. ہم جیسوں کو بس یہ ہے کہ ہم شاید اس طرح سے نہیں پوچھ پا رہے اور ہمیں شاید جواب نہیں مل رہا, لیکن شاید قربانی کا وہ لیول ہوتا ہے. آئی تھنک دے سیم پریٹی ایٹ پیس ود دیم سیلس, پریٹی کانفیڈنٹ ود دیم سیلس. سو آئی تھنک اس دور میں, لیکن ہم یہ, اور جیسے ہم یہ کہتے رہتے ہیں اپنے اس کانٹیکس میں بھی, تم نے بھی کئی دفعہ سنا کہ یہ فلسطینی ہے آج, کل انڈین مسلمس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, پرسوں کہیں اور ہو سکتا ہے. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ دیئر اگر وہ کوئی دیوار کھڑی نہ کرے.
تو آئی تھنک یہ وہ چیز ہے جو بادر کرتی ہے کہ یا مطلب اللہ سے پوچھنا اور اللہ کے رسول جو کہ اس طرح جن کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ ذرا سی تکلیف مسلمانوں کی بیر معونہ کے بعد کیا حالت تھی آپ علیہ السلام کی جب مسلمان کہیں بھی سفر کیے آپ پہ کیا، یعنی خندق کے موقع پہ آپ غطفان کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہیں کہ یہ انصار بچ جاؤں، تو حضرت سعد وغیرہ نے روکا، لیکن آپ جان بچانے کے لیے، مسلمانوں کی پراپرٹی بچانے کے لیے، اور آج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں. مجھے بھی بہت سیکھنے کو ملا آپ دونوں سے. مجھے بھی. So I think we can just end by probably just reminding our audiences and all ourselves as well that the Prophet's life story just in of itself is such a huge treasure, right? کہ اگر ہم صرف اپنی زندگیوں میں سیرت کو بار بار پڑھتے رہیں، اگر نہیں پڑھی تو پہلی دفعہ تو ضرور پڑھیں، اچھی کتابوں سے، اچھے آڈیو لیکچرز ہیں، ویڈیو لیکچرز ہیں، ان کو سنیں. آئی تھنک اینڈ اس کو ایک ریفلیکٹیو آنسر سے دیکھیں، جس کا ایک بہت چھوٹا سا سنپٹ آج ہوتا ہے کہ کچھ ہم نے ان کی زندگی کے واقعات کو دیکھا. تو آئی تھنک اٹس سو پاورفل کہ انسان کو اپنی اندر جو ہے نا بہت ساری گیپس نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کو اپنے نبی کی زندگی کو امبائب کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ قبول فرمائے.